تصور کریں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ پاکستان کی پریمیم اور محفوظ مانی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی بھر کی سیونگز لگا کے ایک گھر بنا لیا، لیکن اچانک سے باہر سے بھاری مشینری کی آوازیں آنے لگتی ہیں. آپ باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو آپ کی سڑک کے بیچوں بیچ رات کے اندھیرے میں کنکریٹ کی بڑی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. مین ڈبل روڈ پر شپنگ کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں. آپ کے بلاک کو اور گلیوں کو باقی شہر سے کاٹ کر مکمل طور پر الگ کیا جا رہا ہے. یہ منظر کسی وار زون کا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی دو ملکوں کے درمیان بارڈر بن رہا ہے. یہ منظر ہے پاکستان کے دل راولپنڈی اور اسلام آباد کے ریئل اسٹیٹ کے ہب کا، اور یہ دیواریں نتیجہ ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کارپوریٹ ڈائیورس کا نتیجہ. یہ جنگ ہے ملک کے دو سب سے طاقتور ریئل اسٹیٹ جائنٹس کے درمیان. آج ہم اربوں روپے کے کلیش کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے. ہم جانیں گے کہ ایک ایسی پارٹنرشپ جس نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں دھوم مچا دی تھی وہ اس حد تک کیسے پہنچی کہ بات قبضوں تک آ گئی ہے. اور سب سے بڑا سوال، ان دونوں کی آپسی لڑائی میں اس عام انویسٹر کا کیا بنے گا جس کی جگہ یا فائل ان دیواروں کے بیچ میں پھنس چکی ہے. اس دیوار کی کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. تقریباً ایک دہائی پہلے پاکستان میں ایک عام آدمی کا سب سے بڑا خواب اس کا ذاتی گھر ہوتا ہے. اس خواب کو کیش کرنے کے لیے ڈی ایچ اے اور بیریا نے ایک ایسا پلان بنایا جو پیپر میں فلالیس تھا. انہوں نے مل کر میسو جوائنٹ وینچر پروجیکٹس لانچ کیے. ان پروجیکٹس میں ڈی ایچ اے ویلی، ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن، ڈی ایچ اے ایکسپریس وے اور سیکٹر ایف جیسے بڑے نام شامل تھے. ڈیل کا فارمولہ انتہائی سمپل تھا. بیریا ٹاؤن اپنی تیزی، ہیوی مشینری، آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ اور کیپٹل دے گا. دوسری طرف ڈی ایچ اے اپنا برانڈ نیم دے گا، وہ اعتماد دے گا جو لوگوں کو ملٹری بیک پروجیکٹس پہ ہوتا ہے، اور ساتھ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر سنبھالے گا. لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس پارٹنرشپ پہ ٹرسٹ کیا. ہر کسی کو لگا کہ بیریا کی سپیڈ اور ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی اس سے بہتر انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن دوستو، اس ریئل اسٹیٹ کی فیری ٹیل کا اینڈ بالکل اچھا نہیں تھا. جیسے جیسے وقت گزرا اس پارٹنرشپ میں دراریں پڑنا شروع ہو گئی اور پروجیکٹس ڈیلے ہونے لگ گئے. بیریا ٹاؤن کا الزام تھا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ اور زمین دے دی ہے لیکن ڈی ایچ اے اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا. انہیں ان کے فنڈز نہیں دیے جا رہے اور لوگوں کی الاٹمنٹ فائلز روکی جا رہی ہیں. دوسری طرف ڈی ایچ اے کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. ڈی ایچ اے نے الزام لگایا کہ بیریا ٹاؤن وقت پر زمین نہیں ڈیلیور کر رہا، خاص طور پر ڈی ایچ اے فیز 7 کے حوالے سے. ڈی ایچ اے کا کہنا تھا بیریا ٹاؤن نے ابھی تک میسو کارپوریٹ اور فائنینشیل ڈیوز کلیئر نہیں کیے. جب بات بالکل رک گئی اور لوگوں کا پیسہ ڈوبنے لگا تو 2018 میں ایک آخری کوشش کی گئی. ایک جوائنٹ وینچر ریزولوشن کمیٹی بنائی گئی تاکہ بکس کو چیک کیا جا سکے. اس کمیٹی نے ایک بہت بڑا فائنینشیل آڈٹ کیا اور سامنے آیا کہ ان پروجیکٹس نے کلیکٹیولی 81.44 بلین روپیز کا میسو ریونیو جنریٹ کیا تھا. سپٹمبر اور نومبر 2018 میں ڈی ایچ اے اور بیریا نے فارمل سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن کیے. لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سیٹلمنٹ صرف کاغذ پر ہی رہ گئی. بیریا ٹاؤن کا دعویٰ تھا کہ ڈی ایچ اے نے یونیلیٹرل یعنی یک طرفہ فیصلے کیے ہیں اور جوائنٹ مینجمنٹ کمپنی کا کنٹرول کمپلیٹلی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. بیریا کو پوری طرح ڈیسیژن میکنگ سے باہر کر دیا گیا ہے. وقت گزرتا گیا، ٹینشن بڑھتی گئی اور پھر آیا جون 2023. یہ وہ وقت تھا جب بیریا ٹاؤن نے ایک فائنینشیل دھماکہ کیا. بیریا ٹاؤن نے پبلکلی دعویٰ کیا کہ ڈی ایچ اے نے کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں بلکہ 108 بلین روپے پے کرنے ہیں. بیریا ٹاؤن کے مطابق اس 108 ارب روپے میں ان پیڈ پروفٹ شیئرز، کینسلڈ فائل کا نقصان اور میسو ڈیولپمنٹ چارجز شامل تھے. اب ظاہر ہے کہ ڈی ایچ اے اس کلیم پر چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا. ڈی ایچ اے نے اس دعوے کے جواب میں بیریا ٹاؤن کے ایسٹس پر ایکشن لینا شروع کیا. بیریا ٹاؤن کی آپریشنل گاڑیوں کو روکا گیا، ان کی مشینری کو سیز کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے بزنس آپریشن پر سخت ریسٹرکشنز لگا دی گئی. یہ شروعات تھی. کاغذی جنگ اب زمین پر اتر آئی تھی. یہ کارپوریٹ لڑائی اپنے کلائمیکس پر تب پہنچی جب ڈی ایچ اے نے اپنے ریکوریز کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا پہلا شکار بنا بیریا ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی. اچانک ڈی ایچ اے نے اس کے ہائیلی ڈیولپڈ سیکٹر جس میں سیکٹر F2، F3، F4 اور P شامل ہیں ان پر اپنا ایڈمنسٹریٹو اور فزیکل کنٹرول حاصل کر لیا. راتوں رات بیریا کے سائن بورڈز ہٹا کر ڈی ایچ اے سیکٹر 4 کے بورڈز لگا دیے گئے. ہیوی مشینری لگا کر کانکریٹ والز اور بیریئر لگا دیے گئے تاکہ ان سیکٹرز کو بیریا ٹاؤن سے الگ کیا جا سکے.
دونوں پارٹیز کا بیان ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ بیریئر ٹاؤن اس موومنٹ کو فورسفل اور انلیگل آکوپیشن کہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ اے نے بغیر کسی کورٹ آرڈر، بغیر کسی ڈیمارکیشن اور لیگل پروسیڈنگ کے فلی ڈیولپ لینڈ پر قبضہ کیا ہے جہاں پر لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، جبکہ ڈی ایچ اے اسے کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہے۔ ڈی ایچ اے کے مطابق یہ کوئی قبضہ نہیں بلکہ ایک لافل ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر ہے۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بیریئر ٹاؤن نے پچھلے کئی سالوں سے اربوں روپے کے کارپوریٹ ڈیوز کلیئر نہیں کیے، اس لیے لائبلٹیز ریکور کرنے کے لیے انہیں لیگلی ان سیکٹرز کا کنٹرول سنبھالنا پڑا۔ لیکن دوستو، ان پراپرٹی جائنٹس کے لڑائی میں ایک فرق ہے۔ یہ تو بڑے ناموں کی لڑائی ہے، لیکن ان میں پس کون رہا ہے؟ وہ عام شہری، وہ مڈل کلاس اور وہ اوورسیز پاکستانی جس نے اپنی محنت کی کمائی سے یہاں پر پلاٹ لیا تھا۔ جو لوگ ان F2، F3، F4 اور P سیکٹرز میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگی اس وقت شدید انسرٹینٹی کا شکار ہے۔ انہیں 3 بڑے مسئلے گھیرے ہوئے ہیں۔ پہلا، ڈاکومنٹیشن کی ٹینشن۔ جن لوگوں کے پاس بیریئر ٹاؤن کی فائلز تھیں، اب انہیں ڈی ایچ اے میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ یہ فائل کنورژن کا پروسیس کتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا، کتنے چکر آفیسز کے لگیں گے، یہ کوئی نہیں جانتا فی الحال۔ دوسرا، ہڈن چارجز کا خوف۔ لیکن لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ڈی ایچ اے اپنے سٹینڈرڈ ایکو سسٹم کے نام پر ان سے میسیو ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس چارجز نہ لے لے۔ ایک بندہ جس نے وہاں پر مشکل سے گھر بنایا ہو، اس پہ ایک دم سے لاکھوں کے چارجز آ جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ تیسرا، ایکسپینشن کا ڈر۔ جو لوگ ان بلاکس کے آس پاس رہتے ہیں جیسے سیکٹر جی، وہ لوگ اس وقت پینک میں ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر کل کو بیریئر ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو کہیں یہ کنکریٹ کی دیواریں ان کے سیکٹرز کی طرف بھی آنا نہ شروع ہو جائیں۔ جو پارٹنرشپ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کو عروج پر لے جانے کے لیے بنی تھی، آج وہ خطرناک اور بھیانک ٹیریٹوریل ڈیورس میں بدل چکی ہے۔ کیا بیریئر ٹاؤن اپنا $108 بلین کا دعویٰ ثابت کر پائے گا؟ کیا ڈی ایچ اے اپنی ریکوریز کے لیے مزید سیکٹرز کا کنٹرول حاصل کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات، کیا سرکار اور کورٹ اس معاملے میں پڑھ کے عام عوام کا پیسہ محفوظ بنائے گی؟ آپ کا اس ساری سچویشن پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کا اس ساری سچویشن پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے شیئر اور اس کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔